جڑا موضوع ہے یہ سلسلہ جاری انشاءاللہ کو چلا کے ہی کسی اور موضوع اگرچہ میں میلاد شریف کے حوالے نالیہ کے بہت سارا لیکن میں موضوع کے تسلسل کو چھوڑنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اگلی پچھلی سمجھ نہ آ رہا گزشتہ جماعت مبارک یزید کے متعلق سیدنا امام اہل سنت امام المحدثین امام احمد بن حنبل کی دو روایات دو روایات امام احمد بن حنبل کی انہوں نے مذہب شریف کی مضبوط ترین کتاب یعنی کتاب سننا ان دونوں روایتوں کو یہ کچھ ثابت ہوا کہ یزید مسلمان سی بدکار عالم حاصل سی روایت لین کا حقدار نہیں سی یعنی اس کے حاکی وہ نہیں سی کو روایت لے جائے یعنی حدیث لے جائے اور لعنت کے مطابق انہوں نے روایت چاہیا امام نے فرمایا کہ میں ڈاکٹر نہیں لیکن اس کام کا بندہ بھی بولنے کی کر رہے اس لعنت سے ضرور وصول رہنا اور لعنت کر کے بھی کر رہے یہ خلاصہ سے انہوں نے آج میں امام محمد کو وہ روایت حاصل ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. آج جی روایت اس روایت کے مطابق ابن تیمیہ نے منہاج سنت النبویہ کتاب یہ لکھا ہے اور روایت رہی منقطع ہے لیکن میرا اعتماد امام ابن تیمیہ کے نہیں امام شمس الدین خلافی یہ پکا کٹر سنی اور فن تاریخ اور فن اسماء و رجال فن حدیث کا مسلم امام ہے پوری دنیا اگرچہ ابن تیمیہ کے شگرد کچھ اتوں بھی حاصل کیا ہے دوسرے اماموں سے ملیا ہے لیکن پورا عدل و انصاف والا کامل سنی نقاب محدث حدیث کے باب جب نقد کرتے ہیں تو شاید ہی ہوئے کہ انہوں نے مخالفت کو کریں. آپ نے ابن تیمیہ کی کتاب میں حاضر سننا اس کا اختصار کیا امام غزالی اس مختصر کی دعوی لگی سی وہ
کسی کسی جگہ سے عجیب سینہ زوری کر جاتا ہے، اس واسطے وہ گلوں کے اعتبار نہیں کر سکتے۔ امام شمس الدین غازی رحمہ اللہ جب انہوں نے اس کی کتاب کی تلخیص کی، اختصار کیا ہے، ہوں جہاں گلوں کی یہ تعین کریں گے وہ گلیں کریے، میں وہی گلیں پیش کر رہا، یہاں کی گل کے اعتبار کر رہا۔ جیڑی روایت امام غازی نے منقطع اور ضعیف قرار دیتا ہے، وہ روایت بھی سنانا، اس روایت کی سند بھی میرے تھوڑے تھے، سند تو دل مطمئن نہیں تھا، امام غازی کا یہ کہنا منقطع ہے، یہ لگ رہا نہیں ہے، وہ ہماری بات ہے۔ یہ ہے لعنت کے مطابق، لعنت کے مطابق یزید کے اوپر لعنت کے مطابق تیسری روایت امام کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، وہ میں نے آپ کی یقین نہیں۔ امام غازی سرکار نے جس طرح نقل فرمایا ہے، وَأَمَّا نَقْلُهَا عَنْ أَحْمَدَ فَثَابِتٌ عَنْهُ بِرِوَايَةٍ ابْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ قَالَ وَوَضَعَ إِذَا خَرَجَ الْعَمَلُ وَنُقِلَ عَنْهُ لَعْنُهُ بِرِوَايَةٍ مُنْقَطِعَةٍ لَيْسَتْ ثَابِتَةً عَنْهُ۔ سبحان اللہ، کہ آپ کے بیٹے صالح، امام احمد کے بیٹے صالح، انہوں نے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا آپ نے کی تھی کہ لما لا تعالی یزید، تسی یزید نو اپنی لعنت کیوں نہیں کرتے؟ تسی فرما رہے ہو ظالم بدکار بڑے لوگ کتنے مدینے آیا جا رہا ہے، پھر دوسرا کیوں لعنت نہیں کر رہے؟ تو امام احمد نے فرمایا مزہ آئے آباد کے جلان واحدہ، تو اپنے پیور کو دیکھیا کرو جو کسی کو لعنت کرے، کسی مسلمان کو تیرا بڑا کرنا ہی میں اگے پھر یہ لکھا ہے کہ لعنت والی روایت کو منقطع ہے، ثابت نہیں ہوا کہ امام غازی نے ایسے منتہا کتاب جیڑی کہ مختصر ہے میرا آج سننا کی ضروری، میں اس روایت کی اصل کرنا چاہتا وہ ہے امام ابن جوزی رحمہ اللہ دی کتاب الرد علی المتعصب العلیم، جڑی عبد المغیث شیخ عبد المغیث حربی کے خلاف لکھی تھی، رد جنا یہ سند لال پورے تھے، لیکن سند کے اسے دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ قاضی ابو یعلا ابن الفراء بغدادی حنبلی، مذہب امام احمد بن حنبل دے ایویں سمجھو وکیل سن، کفیل سن، زعیم سن۔ امام احمد بن حنبل سرکار کے مذہب انہوں نے چھان بین کر کے اگاں توڑیا، حنبلیاں کا انہوں اس امام سے بڑا اعتماد ہے۔ یہ غوث پاک میرا سرکار ہے استاد دے استاد دے استاد یا ہو سکتا استاد استاد ہو۔ قاضی ابو یعلا ابن الفراء انہوں نے کتاب لکھی ہے المعتمد
وہ پھر ایک وڈی انہیں لکھی تھی، ایک انہوں مختصر کر کے تھوڑی چھوٹی بنائی. وڈی دنیا لگتی کوئی جی انہیں چھوٹی مختصر کر لی بچوں کٹ کے وہ میرے کو موجود ہے. روایت انہوں کی وہ وڈی جی موسم کتاب سی وہ حوالے کے نام ہے چھوٹی میں لکھا تھلے ہاشیا چھوٹی جی چھپی ہوئی وہ جی وڈی سی بہت کتاباں مسلمانوں نے گم ہو گئی ہیں، بہت ذخیرہ گم ہو گیا ہے، بیان نہیں ہو سکتا کتنا نقصان ہو گیا. گل سمجھ لیں لہذا ہوں اصل یہ نہیں کہہ سکتے کوئی گل پڑھیے تو اصل آخیے جان چڈو ہی کوئی نہیں. اگر کسی سکھ امام نے لکھی ہے نا، کسی امام نے کوئی روایت لکھی حدیث لکھی اصل یہ نہیں کہہ سکتے چڈو ہی کوئی کی پتا جہاں تو ہو جانا ہے جو ہونے کا پوشن رہ گیا. پوشن علم کا منہ سارے لنگ گیا، پوشن رہ گئی، بہت علم گٹ گیا. پہلا لوگ سمندر ہوتے تھے، کتاباں بہت سن، حدیث دیا ایسا کتاباں دنیا کو گم ہو گئی ہیں. یہ خود ایک میں موضوع لاوا کہ حدیث دیا کنیا کتاباں دنیا کو گم ہو گئی ہیں، یہ خود 2 گھنٹے کا موضوع بن جائے. یہ ہوں قاضی ابو یعلا دی کتاب المعتمد کے حوالے محدث ابن جوزی الرد علی المتعصب العنید دے وچ پے وہ سند ذکر کرتے ہیں روایت وذكر القاضي ابو يعلى محمد بن حسين بن فراء في كتابه المعتمد في الاصول عن ابي جعفر الغفري حدثنا ابو علي حسين بن جليد قال حدثنا ابو طالب بن شهاب الغفري قال سمعت ابا بكر محمد بن العباس قال سمعت صالح بن احمد بن حنبل يقول قلت لابي ان قوما ينسبون الى توالي يزيد فقال يا بني وهل يتولى يزيد احد يؤمن بالله فقلت ولم لا تلعنه فقال متى رايتني يلعن شيئا ولم لا يلعن ولم لا يلعن من لعنه الله في كتابه فقلت واين لعن الله يزيد في كتابه فقال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصبرهم واعمى ابصارهم فهل يكون الفساد اعظم من القتل. یہ ہے روایت، اسی روایت کو امام ذہبی نے منقطع سے ضعیف کیا. روایت کی امام احمد بن حنبل کے پتر امام صالح آپ اپنے باپ معلوم کرتے ہیں ابا جی کئی لوگ کہتے ہیں تسی احمد بن حنبل والے یزید کا محبت رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا پتر اللہ نے ایمان رکھنے والا کوئی بندہ یزید کا محبت رکھ سکتا ہے. پتر نے سوال کیا ہے کئی لوگ سانو آخر یہ ہم امام احمد بن حنبل والے حنبلی جڑے نے یہ یزید نال محبت کرتے ہیں. پتر پہ آخر ہے امام سانو لوگ تانا مارتے ہیں آتے نے تسا یزید نال محبت کرتے جے. امام احمد نے فرمایا وہ پتر وہ کوئی اللہ سے ایمان رکھنے والا بندہ یزید نال محبت کر سکتا
فقلت بلے والا تلعنہ، میں عرض کی تھی تسی پھر لعنت اندر تے کیوں نہیں کرتے جدو ایڈی وڈی تسا گل کر دیتی؟ تو انہوں نے فرمایا تو کدو مینو ویکھے کسی شہر لعنت کر دے؟ یہ اس حدیث کے مطابق یہ حضور نے فرمایا المؤمن لا يكون لعانا ولا طعانا ولا فحاشا. صحیح حدیث سے جایا حضور نے فرمایا مومن بہتا لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، بہت ہی لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، بہتے تانے مینے مارن والا نہیں ہوتا، بہت ہی بے حیائی دیا گلا کرنے والا نہیں ہوتا. کی مطلب؟ لان تان بے حیائی یہ مومن کی صفت نہیں، مومن نہ پاک ہوتا. مطلب کہ بغیر ضرورت جتنے شرع کی اجازت ہے شرع کا حکم سے کرے گا، ورنہ نہیں. یہ تین کام پیڑے نے، سفت پیڑیاں نے، آدت پیڑیاں نے، مومن کا تین تو پچھا نہیں کرے. امام احمد نے اس اتنے عمل کیتا ہوا سی. فرمایا پتر کدو ویکھے مینو کہ میں کی گل ہے آواز نو تو پتر مینو کدو ویکھے میں کسی شہر لعنت کرا؟ اگوں فرمایا توجہ، اگوں فرمایا جس بندے اللہ اپنی کتاب قرآن لعنت کرے انہوں لعنت کیوں نہ کیتی جائے؟ امام احمد نے فرمایا نعرہ تکبیر، امام احمد نے خود بیٹے نے فرمایا بیٹا جنہوں اللہ لعنت کرے انہوں لعنت کیوں نہ کی جائے؟ سبحان اللہ. فقل تو بیٹا عرض کرتا ہے حضور قرآن جدید تے لعنت کتنے آئی؟ تسی جو فرما رہے ہیں کہ جنہوں اللہ لعنت کرے انہوں لعنت کیوں نہ کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کرنی ہے تو قرآن جاؤ تو قرآن کتنے آ گئی؟ یزید لعنت کتنے آئی قرآن؟ امام احمد نے یہ آیت پڑھی. امام نے وہ جواب یہ آیت پڑھی وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. سبحان الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. مطلب یہ فهل عسيتم قریب ہے کہ تم منہ پھیر جاؤ یعنی دین تو زمین کرو فساد رشتے داریاں کٹو یہ تصا کو کرنا ہے. ان جڑا کرے گا اللہ فرماتا ہے انہوں کے اللہ کی لعنت اللہ تعالیٰ انہوں نے بیعت کر دیتا ہے تو آپ سارا انہوں نے منع کر دیتا ہے. یعنی زمین فساد کرنا رشتے داریاں کٹنا قطاریاں کرنا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کن
حق کو سننے والے نہیں بنائے اور اکھ حق ویکھن والے نہیں بنائی. انے بولے گنگے اللہ نے دلالت پا دیتی لعنت کی سنیا وہ حق نو نہ سنتے نہ منتے نہ ویکھتے. یہ آیت امام نے پڑھی پڑھ کے اگوں فرمایا بھال یہ فساد کیا قتل کو فساد بڑا ہو سکتا ہے. جدید قتل کیا ہے وہ اللہ فرماتا ہے قتل جہاں کرے گا فساد کرے گا قتل نہیں کرے گا زمین فساد کرے گا وہ اللہ لعنت سے جدید نے کام کیا لہٰذا وہ لعنت. یہ امام احمد بن حنبل کی روایت توجہ ہے. جتوں تک اس روایت کے اندر میں غور کیتا ہے اس روایت دو حصے. ایک حصے نو امام ابن تیمیہ اور امام ذہبی نے صحیح قرار دیتا ہے. دوجا حصہ جہاں ہے نا وہ صحیح نہیں بنتا سنت وہ اس سنت کے لحاظ نال اس ذوف کمزوری آ گئی. یہ روایت کے درایت دونوں لحاظ ثابت نہیں ہوتی. روایت کیڑی روایت کا کیا ہو گئی انہیں سنایا امام ذہبی نے منقطع قرار دیتا ہے ضعیف قرار دیتا ہے. درایت کا مطلب یہ کہ مانے مطلب سے غور کرو نا تو صحیح نہیں بن رہی. مانے مطلب سے غور کرو تو صحیح نہیں بن رہی. میں تھوڑے سامنے رکھنا تھی آپ فیصلہ کر لو. بیٹا پہلو پیار کرتا ہے کہ سانو لوگ آتے ہیں یہ یزید نال محبت کرتے ہیں. امام جواب دے وہ اللہ کے ایمان رکھنے والا بندہ وہ یزید نال محبت کر سکتا ہے. پھر ابو بیٹا کرتا ہے کہ ابو جی پھر انہوں لعنت کیوں نہیں کرتے. اگوں باپ فرما ہے میں کیویں لانتا ہے تو مینوں کدوں ویکھے کسی شہر لعنت کر دے. پھر اگوں یہ فرمانا یہ ہوں دوجا حصہ شروع ہونے لگا. پہلا حصہ مکتا ہے پہلے حصے اصل سمجھنے کہ امام صاحب تو روایت صحیح مانا بھی صحیح بنتا ہے اور اس امام ذہبی ابن تیمیہ دیگر حملی بھی صحیح قرار دے رہے ہیں. لیکن آج اگلا حصہ ہے نا اتنے آن کے لگتا ہے کوئی خرابی صحیح سے جن نے یہ گل لڑائی وہ کہڑی کہ اگوں جس میں کہتے ہیں کہ امام صاحب فرماندے کہ اس بندے پہ کیویں لعنت نہ کی جائے جس پہ اللہ نے قرآن لعنت کی تھی. اس بندے پہ کیویں لعنت نہ کی جائے جس اللہ نے قرآن لعنت کی تھی. پتر پوچھتا ہے یزید پہ کتنے اللہ نے لعنت کی تھی. انہاں سورت کیڑی پڑھی ہے سورت محمد آیت نمبر 22. سورت محمد آیت نمبر 22 جی ہے نا وہ امام نے پڑھی تو آپ نے اگوں فرمایا ہے وہ قتل لالوں کو بڑا فساد ہو سکتا ہے. اللہ فسادیاں لعنت کر رہا قرآن تو قتل لالوں کہڑا بڑا فساد ہو سکتا ہے. ہوں توجہ کرا یہ روایت یہ حصہ جڑا ہے نا یہ لگتا ہے امام ذہبی نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ روایت باقی صحیح گیا یہ مانا کا صحیح نہیں بن رہا. کیونیں صحیح نہیں بن رہا بھائی امام کا کوئی بیٹے کا امام صاحب کا یہ فرمانا کہ اللہ نے کتاب میں جنہوں لعنت کی تھی انہوں لعنت کرنا کیوں نہ کی جائے. پہلو تو امام صاحب فرما رہے ہیں جدو بیٹا کہتا تھی لعنت کیوں نہیں کرتے ہو امام جواب دینا ہے کہ تو کدوں ویکھے باپ کو لعنت کر دیا کسی شہر یہ گل دس دیے کہ یزید سے لعنت امام صاحب نہیں کی کیونکہ آپ کی عادت نہیں سی اس طرح لعنت کرنا. گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے. اگلی روایت یہ دستی ہے
کہ اس بندے نے لعنت کیوں نہ کرے، کیوں نہیں کرنی؟ جس بندے نے اللہ قرآن کے اندر لعنت بھی کہہ رہا ہے تو لعنت اسے پا رہا ہے۔ ہوں سوال یہ اٹھتا ہے، پہلا حصہ تو نفی کرتا ہے کہ امام لعنت نہیں سی کرتے، اگلا وہ رحمت دیتا ہے کہ کرو لعنت، کیوں آ کے خدا نے کی، جنہوں خدا لعنت کرے گا ان بندے کیوں نہ کریں۔ اگلا حصہ دستا ہے امام لوگوں کو کہتا لعنت کرو، پچھلا کہتا ہے آپ نہیں کرتے، وہ کبھی کیتی نہیں کسی شاید لعنت۔ گل سمجھ نہیں آئی؟ پھر اگلی گل یزید کے قرآن کتنے لعنت آئی ہے یزید پہ، وہ آیت بڑی آیت سے دس دیا بھی فسادیاں میں لعنت ہے۔ گل سمجھا جی؟ اللہ انہیں لعنت کرتا ہے جب فسادی ہوگی، قطارمیاں کرنا ہے اللہ انہیں لعنت کرتا۔ اور تھی خود سمجھدار ہو کہ فساد کرنا ضرور لعنتی، لیکن یزید کا نام سے کچھ کوئی نہیں۔ امام نے فرمایا قتل والا بڑا فساد کہڑا ہے؟ ہوں جب قتل والا بڑا مطلب ہے امام صاحب دسنا چاہتے ہیں کہ قرآن قاتلہ سے لعنت کرتا ہے۔ ہوں جی قاتلہ سے قرآن لعنت کرتا ہے یہ کوئی شک والی گل نہیں، لیکن صرف یہ رکھنا یزید واسطے یہ کتنی عجیب گل ہے۔ قتل خالی یزید تھوڑے کیتے ہیں، پتہ نہیں کنے کنے ظالم ہوئے ہیں دنیا کے اندر۔ گل پچھلے جو میں نے سنائی تھی شیخ عبد المغیث حربی جنہیں یزید اس پر فکر کے اتنے کتاب ہے کہ کام تو غلط ہی کیتا نہیں ہے، تو چنگی سی کام اور غلط سی، لیکن جس نے اس وقت کا خلیفہ میرے کو آیا تو انہیں آخیا پوچھا تو سنیا یزید نے ہاتھ کی کتاب لکھی، انہیں آخیا کہ میں لکھی ہے بالکل لکھی لیکن تھوڑے واسطے لکھی، انہیں آخیا میرے واسطے کیوں؟ انہیں آخیا جہے کام کرتا سی یزید وہ تھی بھی کرتے جی ہوں میں آخا کہ لاکھ مسلمانوں کرو لعنت تو ساری دیہی تے پہ کر گے، کلا یزید نہیں تو ہی پہلے نمبر سے جیوے بیٹھے تصا جیوے پہلو پہنی انہوں نے بعد کا پتا ہو کے پچھا چڑھنا لیا جان بھی بڑے قتل ہوئے کیتے، اللہ اکبر، یزید جنہیں قتل کیتے نے نا وہ حجاج بن یوسف کے قتلاں دا 10واں حصہ نہیں بن سکتا، 10واں حصہ نہیں بن سکتا۔ 1.25 لاکھ بندہ حجاج بن یوسف نے ایویں بے گناہ مار چڑیا جن کے اندر پتہ نہیں کس درجے کے صحابہ سن اور کس درجے کے تابعین اور امام اور فقہاء اور اولیاء سن۔ توجہ نہیں فرمائی گئی، لیکن اچھا پھر اس کو بعد پتہ نہیں لعنتی دنیا کہڑے کہڑے مرحوم ظالم ہوئے ہیں، ہوں بھی جیلیں بڑی قتل نہیں بنی، جی آجت یزید کے لگے گی تو انہوں نے نہیں لگے گی، اللہ کے سارے بھی گل کرتا ہے فسادی لعنتی تو مڑ کلا یزید لوگ میرا فلین کا کی مطلب ہوا کوئی پھر سارے لعنتی آخر پڑنا آپ پھر یہ نہیں کرو اس قرآن کی آیت پہ عمل کر کے اتوں گرو حجاج بن یوسف کے یزید تک جاؤ، جس نے بھی کسی تھان پہ قتل کیتا ہے وہ نام لے کے تو شروع کر دو لعنت، تو ساری دیہی یہ ہوئی نیکی کرو۔ تو میرے خیال سے تصا پاکستان والے ہی نہیں کہہ سکتے
پچھوں تو پڑنا ہے سوکھا ہے سمجھنا اور ہے. مانا دسوئے دیکھو کیا نشہ فروشی نشے جیسی لعنت سے لاؤنا ہے قتل والے بڑا گناہ ہے. کیوں قاتل قتل کرتا ہے ایک بھی جان لیتا ہے لیکن جب ظالم نشے کی سرو بنا ہوا ہے تو پورے چکے کی جان لے لیتا ہے. نشے ایسا پہنا مرتا ہے کہ پورے خاندان کو مار کرتا ہے. اپنی عزت نو اپنے دین نو اپنے ایمان نو ہر شہر ایمان نال دس کیا بڑے بڑے مسکر نہیں نشے ویچن بڑے بڑے مسکر نہیں نشے ویچن کیوں پتا نہیں. تو پھر یہ مطلب یہ نکلے اور تصویر پڑھو ہر بندے کا نام گر گر کے لان نہ بھیجی جاؤ. معلوم ہوا ہے یہ خود مانے کے لحاظ یہ صحیح نہیں بنتی کہ یزید کے نام لے لے کے لانتا پاؤ. کیوں آتے یہ آئے تاخیر کہ جا فسادی وہ لان پاؤ. جہاں فسادی ہے کلا یزید نہیں جہاں بھی فسادی ہے سارے لان پاؤ. کیوں قرآن نے یزید کا نام نہیں لیا اس آگے جہاں بھی فسادی ہے سارے لان کرتا ہے. ایمان دس کیا قرآن نہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. حجاج تو بدلے رہے گا وہ حجاج کے واسطے ہی بدلے رہے گا. آتا بڑا رکھی نہ رہے گا لے کے دینے بڑھ جانا سمجھ نہیں لگی ہے. اے روایت جیڑی روایت کا سہارا لیا جاتا ہے میں کہ اس روایت کو یزید دے کافر ہون کا ثبوت ملتا ہے. ابھی کیوں ابھی امام نے فرمایا کہ جڑا اللہ نو مننا والا یزید نال پیار کسے کر سکتا ہے. توجہ اس کو یہ سمجھنا کہ امام احمد کافر کہنا چاہتے ہیں انہوں غلط ہے غلط ہے غلط ہے. کیوں ہمارے عقیدے کی کتابوں میں موجود ہے عقیدہ تحاویہ. عقیدہ تحاویہ امام محدث تحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن جعفر بن سلامہ امام تحاوی حنفی مذہب کے مننے تنے محدث و امام بخاری مانگو جنابی تحاوی شریف شرح معانی الاثار شرح مشکل الاثار احکام القرآن جیسیاں دنیا کائنات کے اندر مفید ترین کتاباں موجود ہیں. وہ امام نے عقیدہ جڑا لکھا ہے اہل سنت و جماعت کا کیڑے امام کا کٹھا کیتا ہے عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ دا امام ابو یوسف دا امام محمد دا امام زبر دا امام حسن بن زیاد لؤلؤی دا سارے سنی امام دا جڑا اس وقت ہے سر تابعین تبع تابعین نتبع تبع تابعین اس طرح کے لوگوں نے عقیدے انہیں جمع کر کے لکھا رسالہ عقیدہ بنایا ہے. انہوں عقیدہ تحاویہ کہتے ہیں. دنیا کائنات کے طرح مذہب میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. مدرسے جو استقبال میں سرا برابر ہوتی ہے شرح لکھا
صرف والا برابر شرح لکھیا گئی ہے اس عقیدے کے اندر لکھا ہے کہ اہل سنت و جماعت کی یہ بھی نشانی ہے کہ نحب الصالحین نبغض الجاہلین والظالمین والفاسقین. اور نیکا اللہ والے پیار رکھتا ہے دنیا کی نشانی ہے. سنیا کی پہچان ہے. سنی گندا گندے لوگ نہیں کہ گندیا پیار کرنا, یہ چنگے لوگ نے چنگے پیار سمجھ لگی. لیکن گندے مسلمان گندے مجرم باقی ساڈے ورگے انہوں نفرت رکھی, یہ سنیا کی پہچان ہے. لیکن اس نفرت رکھن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اگلے کافر نہیں. اگر یہ گل ہوئے تو پھر اصل سنی نہیں. یہ مطلب ہے جہاں کوئی گناہ کرے, کوئی زنا کرتا ہے, کوئی شراب پیتا ہے, ہزارہ گناہ نے جرم نے مسلمان کرتے ہیں, سنی کرتے ہیں, ہر طرح کے مسلمان کرتے ہیں, کرن والے وسا کر کافر سمجھنے ہیں, تو پھر اصل سنی نہیں. سنی تو ہوتا ہو گئی ہے جہاں دین منن والوں مسلمان سمجھے بھاوے اگلا پرلے درجے کا گنہگار ہو. ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کو گل مشہور ہے, آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ باپ قتل کرے, وہ سر کا پیالہ بنا, پیالے میں شراب پیے اس پیالے اور پھر سخی مان اور بدکاری کرے, جب تک کہ سارے کچھ نو حرام سمجھتا ہے, لعنت سمجھتا ہے, نفس کی خواہش اور شہوت کے نام یہ کام کرتا ہے, فرمایا گنہگار ہے, فاسق ہے, ظالم ہے, بدکار ہے, کمینے, لچا ہے, بڑے درجے کا. لیکن جب تک سمجھتا ہے حرام ہے, ایسا کافر نہیں آتا, مومن نہیں آتا. جڑے مولا علی نال جنگ جائے سن مقابلے انہوں نے مطلب گناہگار گناہ کیتا نہیں کافر ہو گیا, گناہ کیتا کافر ہو گیا, کافر ہو گیا, کافر ہو گیا. نہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دیا کینیاں حدیثاں نے صحابہ دا اس گل کے اتفاق سے لا نکفر احدا من اہل القبلہ, جنہ چر نبی پاک دے دین نو منن والا رہے اصا کافر نہیں کہنا, ہمیں دنیا کا بدکار ہو. حالانکہ شرائع کنگیے نفرت سکنت رکھو, کسی بندے نے فسق کیتا, فضول کیتا, بدکاری کی رن مسالا پیا طلاقاں دے کے, کوئی مسلمان کہنے نے اگا پانی وفرے کر لو, وقت برتاؤ, ختم کر دو, آخر کے نہیں. 3 صحابی ایک جنگ تبوک کے پیچھا رہ گئے سن, 3 صحابی
آقا نامدار نے سختی کی تھی، فرمایا بولنا چاہنا میرا چھڑ دو، الگ ہے مومن سن، مومن سن، قرآن بھی مومن آ گیا ہے، نبی بھی مومن آ گیا ہے، صحابہ بھی مومن آ گیا ہے، لیکن سختی کا حکم بھی آیا ہے، کیوں؟ تاکہ موڑ سختی کرنی ہو گئے موڑا واسطے، لیکن کافر سمجھنا ہو گئے، کافر رکھنا ہو گئے۔ نبی کی شریعت کسی بدکار گناہگار کو کافر نہیں کہتی جنہ چر نبی کی شریعت کو سچا مان رہا ہے۔ آپ مجرم سے معافی سمجھتا ہے جنہ چر آپ کو معافی سمجھے۔ توجہ ہے؟ کئی سارے سنگی بھی ساتھی دے زمانے نے ساڈا کوئی تعلق نہیں ہونا جہے گل کر کے کافر گئی جان، ساڈا کوئی تعلق نہیں ہونا۔ کفر جہاں یقینی حتمی واضح ثابت ہوئے تو کافر آخ سکتے ہیں، وہ کافر نہیں آخنا۔ فاسق آخو، ظالم آخو، بدکار آخو، کمینہ آخو، لیکن وہ بھی نامزد نہ کرو فلانا، اس ویلے نامزد کر سکتے ہو جس میں لوہی لائی کرتا ہوئے، شریعام تباہی کھیلی کرتا ہوئے، حیا ہوئے نا، شریعام فاسق علانیہ بن جائے، بدکار علانیہ ہوئے، اس نے نام کے لے کے آپ کہہ دو فلانا ہے جو لوگ سب کے گناہ کرتا ہے، کسی لکھیا ہے وہ ظاہر کرنا بھی جائز نہیں، وہ ظاہر کرنا بھی جائز نہیں، اگر کرے گا تو رب تھوڑا فرماتا ہے تو میرے مومن کا پردہ ایسے پاڑے کیا مطلب تیرا میں پاڑا۔ میں ایک نہیں کبھی موقع ملے گا تیری حدیث پیش کرا گا اور پورا موضوع لا دیا گا۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب دیا غفار الذنوب گناہ بخشن والا عیب چھپاون والا، جیڑا بندہ عیب چھپ کے کرے رب کا چھپانا فرض سمجھتا ہے، جیڑا اپنے آپ نہ چھپاوے پھر ہوں رب کیوں چھپاوے؟ آپ نہیں چھپائی کرتا تو جا کے ایک نہ بنتا ہے جنہوں آدمی نے لا دیتی لوئی تو کی کرے گا کوئی نہیں، جسے بندے لوئی لا دیتی ہوئے پھر رب بھی اودا لنگ نہیں رکھتا، وہ چھپا نہیں، وہ پردہ نہیں کھتا، جنہیں اپنے آپ کا پردہ نہ سکیا ہے۔ جی بندہ مومن لک کے گناہ کرتا ہے تو رب آتا ہے احجاب اپنے آپ کو چھپا ہے۔ ہوں معاملہ یہ میرا ہے، وہ بندہ تیرا نہیں، یہ چھپانا ہی میں چھپانا، تو چھپانا ہی میں چھپانا، میں رب کو چھپانا، تو بندہ اپنے شرما نہیں چھپانا۔ ایمان نال دسو جی میں اصا ظالم جلد معاف کر پہنچ جاتے ہیں، اگر یہ رب ہر کسی نہ کرے کم بچنا ہے جی رب بھی ننگا کر دے آ جائے ہر کسی نے لکے گناہ سامنے تک کرے تو کچھ بچنی۔ اور میرے بھائی اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اور کتاب اپنے دین کے اندر غلبہ کریا جے، ہاتھوں چپنا جایا جے، جڑیاں رب ہاتھاں بنائیاں انہاں ہاتھاں دے وچ ہی رہیا جے، ہاتھاں چپڑیاں نہیں، اپنی شرع نہیں بناونی۔ رب نال بہتا غیرت مند نہیں بننا، ذہن چ رکھا جی، رب نال بہتا غیرت مند بنے، بہتا سیاح بنے تو تباہ ہی ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات جاتا ہے۔ یہ سارا عقیدہ ہے۔ ہوں میں عرض کر رہا نحب الصابرین ونبغض الجاہرین والظالمین والفاسقین۔ عقیدہ تحاویہ کی عبارت ہے ہم سنی نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، بروں سے نفرت رکھتے ہیں۔ یہ مطلب یہ نکلیا امام احمد نے جی گل کی ہے نا، وہ اس عقیدے کے نظریے دار کی ہے کہ یزید نو کون بندہ ہوئے گا
مومن اللہ نے منن والا دین اور پیار کرے گا کیوں کرے گا؟ مومنوں نے یہ حکم ہے جو پیار کرنا نیکا نالو برا ہے برے نہ پیار کا کی تو بن رہا ہے بولو امام احمد نے اس نظریے کے تحت گل کی تھی اس نے تحت نہیں کی تھی کہ وہ کافر ہے ادھر دیکھ اتنے آپ نے تو فرمایا وہ قتل نالوں بڑا فساد کہڑا ہے یہ امام نے تو فرمایا قتل نالوں کہڑا بڑا فساد ہے کی مطلب یزید قتل کیتا ہے اور حالانکہ قتل ہر بلا نالوں بڑا فساد کفر ہے اگر امام احمد بن حنبل یزید کو کافر سمجھ دے تو آپ سیدھا کہیں دے اور کیا پھر کفر نال بھی بلا ہے کافر کو لعنت نہ کریے تو اور کی کریے امام یہ نہیں آ کے فرمایا وہ قاتل ہے انہیں قتل کیتا ہے قتل نال فساد ہوا کہڑا ہے اللہ تعالیٰ فساد کی لعنت پہ پاؤں ہے تو یہ مطلب ہے یزید فسادی لعنتی ہو گیا امام احمد بن حنبل نے اس روایت کے مطابق اگر منیا بھی جائے نا یہ روایت امام کو صحیح ہے تو بھی مطلب وہی جا نکلتا ہے کہ امام صاحب نے انہوں ظالم فاسق قاتل پہ آتے ہیں مگر کافر نہیں کرا سکتا توجہ نہیں سمجھ بھی نہیں امام احمد کی روایتیں ساری پوریاں ہو گئی ہیں لیکن کسی روایت سے امام احمد کی کسی روایت سے کافر ہونا ثابت نہیں ہوتا اگر کوئی بندہ کسی روایت کو یہ آخے اور اگر کسی عالم نے کسی امام نے یہ فرمایا کہ امام احمد نے کافر کہا ہے کافر یہ تو انہوں کی بہت بڑی غلطی ہوئے گی کہ امام احمد نے کافر آخیا نہیں ہاں امام احمد کی ایک گل ایسی ہے کہ جہد اگر کوئی بندہ غور نہ کرے تو کفر سمجھ لے تو ہو گل لیا لیکن جی غور کرے گا تو کفر پھر بھی سمجھ نہیں آتا جی میں عرض کر گیا کہ ظالم بدکار کے نال نفرت رکھنا یہ ضروری ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگلا کافر ہے کیوں کہ ضروری نہیں کہ نفرت صرف کافر نال ہی رکھنی ہے نفرت سے بدکار مسلمان نال بھی رکھنی توجہ نہیں فرمائی نہیں اگر کوئی آخے امام احمد نے آخیا کہ نفرت رکھنی ضروری ہے نفرت رکھنی جیڑی نہ ضروری ہوگی کافر ہو گیا نا نفرت رکھنی کلی کافر نہ ضروری نہیں ہوتی مسلمان بدکار ہوئے ظالم ہوئے فاسق ہوئے یہ مطلب یہ نکلا اس گل کو اگر کوئی کافر ہونا یزید کا ثابت کرے تو غلط ہے وہ بھی اپنی سمجھ کی گل لیا امام نے روایت کی کوئی گل نہیں چل رہا مہینے سال 2 سال بعد گل وہی آ نکلنی ہے انشاءاللہ سارا تجربہ ہوا جی یاد بولا شام کا باہر ایسا پھر دین میں باہر ہو گئے گل سمجھا نہیں ہر فن کے بندے ہوتے ہیں آسانہ بدلنا دین کے فن کی تہ تک پہنچے دیکھا جی ہوں
امام احمد دے مذہب دے ایسے بندے کا حوالہ دین لگا کہ ابن تیمیہ دے خاص شاگرد ابن قیم نے آخیا ہے کہ مذہب حنبلی کا ایڈا ماہر بندہ کوئی بھی نہیں جنہ ہے. انہوں نے کتاب الفروع محدث امام فقیہ حنبلی ابن مفلح مشہور بندہ ہے محدث ابن مفلح مقدسی. الفروع انہوں کی کتاب ہے میرے خیال 12 جلد ہے میرے کو 10ویں جلد یہ امام احمد دے مذہب کی وہ نکی نکی گل جی کسی کو کرج بھی پڑی ہے نا اس بندے کی اکھان کے سامنے توجہ جی ویخ لو کتاب الفروع امام احمد بن حنبل دے مذہب دے سب تو وسیع نظر بندے سب تو وسیع مطالعے کرنے والے بندے دی کتاب الفروع جلد 10ویں صفحہ نمبر 190 اور لطف کی گل یہ کہ پھر اس مذہب دے اور بڑے امام انہوں نے اس تصحیح الفروع لکھی ہے. یعنی کی مطلب کہ اتنے جہاں گلا مسئلے کیتے ہیں تھلے پھر انہیں تصدیق کی کہڑا صحیح ہے کہڑا نہیں. وہ مذہب حنبلی کا منیا تنیا بندہ ہے امام مرداوی. امام مرداوی کی تصریح موجود ہے تصحیح نال موجود ہے. تیسرے نمبر پہ اسے کام ہوا جڑا وہ حاشیہ ابن قندس امام حنبلی ہوئے نے انہوں نے یہاں دونوں کے مڑ حاشیہ چڑھایا مڑ شرح لکھ کے جہی گل کی پکی سی وہ تصدیق کرتے گئے جتھے کوئی کمزوری ہے سی اتنے بول کے دستے گئے. جو ہے اپنی مذہب کے 3 امام کٹھے نے اس کتاب پہلے نے وفات 363 ہجری دوسرے کی وفات 885 ہجری تیسرے کی 861 ہجری. ایڈے مضبوط بندے کی پر لکھتے ومن اصحابنا من خرج الحجاج عن الاسلام لانه خاف المدينه وانتهك حرم الله وحرم رسوله فيتوجه عليه يزيد ونحوه ونفس احمد خلاف ذلك وعليه الاصحاب. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں سارے مذہب حنبلیاں کئی سارے حنبلی علماء ایسے ہیں مجھے لگتا ہے اشارہ پاوے قاضی حسین قاضیہ حسین نہیں قاضی حسین بغدادی قاضی محمد 63 ہجری دوسرے کی وفات 885 ہجری تیسرے کی 861 ہجری. ایڈے مضبوط بندے کی پر لکھتے ومن اصحابنا من خرج الحجاج عن الاسلام لانه خاف المدينه وانتهك حرم الله وحرم رسوله فيتوجه عليه يزيد ونحوه ونفس احمد خلاف ذلك وعليه الاصحاب. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں سارے مذہب حنبلیاں کئی سارے حنبلی علماء ایسے ہیں مجھے لگتا ہے اشارہ پاوے قاضی حسین قاضیہ حسین نہیں قاضی حسین بغدادی قاضی محمد بن حسین بغدادی حنبلی ابو جعفر ابن فرح ان کی گل بغداد نے یہ قاضیوں کی لینے فرمایا کئی ساڈے حنبلی ایسے ہیں جہے حجاج بن یوسف نو اسلام تو کٹ دے کافر قرار دے. کیوں آخے دلیل
امام ابن مفلح کے تھلے سارے پھر نہ تصدیق کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جہے سارے علماء باپ یہ گل کرتے ہیں کہ حجاج کافر ہو گیا. کیوں؟ اگر مدینے والے نے ڈرایا سو تو مکے پہ حملہ کیا سو حضرت عبداللہ بن زبیر کے اتنے. خیر وہ بھی اس موضوع میں آئے گا, وہ بھی آئے گا کہ پتا نہیں کتنا چیر چلنا ہے. کیونکہ امام حسین کی شہادت تو بعد جہے جہے لوگ پھر اور نکلے نے تے اور نے جنگا کی جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سارے بیان کریں گے. وہ پھر ہر ایک کی جدو تاریخ بیان ہونی ہے تو پھر وہ ایک موضوع بننا جہے لوگوں جہے واقعات کو کسی ہاتھ نہیں لایا وہ ناچی سنا دے گا. سمجھو جنہ حملی آلما نے حجاج بن یوسف نو کافر آخیا یہ امام فرماندے نے انہوں تے اعتراض ہوئے گا کہ جی کافر انہوں آخنا ہے اس وجہ کہ انہیں مدینے والوں ڈرایا حرم کی بے حرمتی کی تو پھر یزید وغیرہ نو بھی کافر آخو, یزید وغیرہ نو بھی کافر آخو. کیوں؟ اب انہیں بھی کام کیتے ہیں. اگوں ہونے لکھ رہے ہیں نسو احمد خلاف ظالم تے امام احمد دیا روایت ساریا خلاف نے یزید نو کافر نہیں کہندیاں. یہ مذہب والے پچھتے نے اتنے بڑے امام سارے تصدیق کر کے کہ جے حجاج نو کافر آخر ہو تو پھر یزید نو بھی آخو کہ یزید نو تو امام احمد تے آخیا نہیں پھر تصا کیون کہہ سکتے جی. معلوم ہوا جی میں نہ چیز نے سمجھا امام احمد بن حنبل نے 7ویں 8ویں صدی 9ویں صدی میں محدث نے امام نے اوے ہی سمجھا جی میں نہ کبھی ایسا ہوتا ہے شیخ شادی فرماتے ہیں بال بھی تیر سکتے تو نشانے سے کھپ بجتا ہے. اور شیخ شادی نے گل بھی لکھی مقابلے ہو رہے تھے تیر دادی نے بچہ اٹھا کرو سودا لین چلیا سی انہیں کیا یار میرے بھی لا لین. بڑے بڑے تیر انداز پہلوان اک تھک گئے انگوٹھی نے پچھوں تیر لگانا سی نہیں سکیا لگتا بچے نے کھچ کے ماریا پہلے ہی انہیں پڑیا تیر توڑ کے سٹ کے کہنا ہونا اس کے بعد میں مقابلہ نہیں کرنا. انہیں آتا کیوں نہ کر کیوں نے آتا تو کہاں لا کے عزت بن گئی یہ ہونا پائی جوانی نہیں کوئی گل نہیں. ایک تھوڑی پھر گل مشہور ہو گئی کہ تیر تکا لگ کی جانا ہے. تیر تکا کوئی گل نہیں گلا امام دیا ساڈا تیر تکا پچھلے لگ ہی جاتا ہے. کیا لگا تیر تکا لا تیر ایسا نشانے ہوتے اللہ نے فضل ادھر ویکھ. اس گل پر میں ایک اور گل سنانا. ایک محدث ہوئے نے بہت بڑے امام ہوئے نے صاحب مذہب ہوئے نے مجتہد مطلق ہوئے نے محدث ابن جریر طبری انہوں کی تاریخ تفسیر طبری مشہور ہے دنیا بہت بڑے امام ہوئے. انہوں نے کئی نے لکھ دیتا کہ شیعہ کیوں لکھا امام ابن جریر طبری کی تفسیر دے پیروں کے متعلق پیروں کے توڑ کے متعلق گل یہ لکھی کہ انہیں سمجھا کہ یہ آپنے نے پیروں سے مسا کرو تو پیروں سے مسا شیعہ کا مطلب زیادہ ہے شیعہ یہ گل کتنے کتنے بندے نے سنتی ہے. میں نام لوا تو حیران ہو جاؤں. امام راضی جیسے فخر الدین راضی جیسے بندے نے گل لکھ دیتی. تفسیر نیشا پوری اختصار ہے
مختصر تفسیر امام راضی کی تفسیر تھوڑا کر کے تے امام ایسا پوری تفسیر لکھی، وہ ایسا پوری آ رہا بھی اسے بھی اتباع کی امام فخر الدین راضی کی، اور بھی کئی ایویں لکھ دیتا۔ میں پڑھاؤں سا رسولیہ شرازیہ حاجی محمد علی صاحب رحمہ اللہ محتمم صاحب بہت ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی سی میزان الکتب، وہ اندر امام ابن جریر طبری تو ہور ساڈے سہ سنیاں نوں اپنے غلط فہمیاں کی بنا دے شیعہ لکھ دیتا۔ تو وہ جناب جب گل میرے کو کتاب میں انہیں آخیا یار آ گئے، میں جب پڑھی نا میں آخیا اچھا دیکھنا تو صحیح امام طبری کتنے لکھی ہے، امام طبری کی تفسیر چکی تو میں مطالعہ کر دیتا شروع، خدا والوں میری گل حالانکہ کی کچھ بھی نہیں، پڑھدیا پڑھدیا بار بار میں ویکیا میں آخیا یار جی مطلب یہ سمجھتے نا یہ مطلب عبارت کا بنتا نہیں۔ میری سمجھ سے آیا کہ امام یہ کہنا چاہتا ہے خالی مسا نہیں بھئی ہاتھ گیلا کر کے پیر پہ جا پھرو نہ، وہ یہ کہنا چاہتا ہے امام ابن جریر طبری یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ پورے پیر تو وہ مسا کا مانا اتنے وہ کرتے ہیں کہ پورے دے ہاتھ بھی نال ملو، سبحان اللہ، تو وہ بھی صحیح تے ملو بھی صحیح، پورے تے ہاتھ پھیرو۔ اگر کسی نے ٹوٹی کے تھلے این چکی کر سارے پانی بگ گیا ہے تو امام ابن جریر طبری فرماتا ہے وضو نہیں ہونا، ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ میں مولانا محمد علی صاحب نے گل کی میں اچھا قدرتی اللہ تعالی جب مدد کرنے آئے اب بدایا و نہایا محدث ابن کثیر کی تاریخ کی کتاب وہ میں کھولی، محدث ابن جریر طبری کے حالات سامنے آ گئے، انہوں نے لکھیا جنہ حضرات نے ابن جریر کے متعلق کیا آخیا ہے یہ شیعہ سی، کیوں اگے پیروں میں مسئلہ قائم سی تے فرمایا انہوں نے غلط سمجھا امام ابن جریر طبری کے کلام کا مطلب یہ ہے ہی مسا دو مانے ہوتا ہے، مسا مانا دل ہوتا ہے، مسا مانا امراض ید ہوتا ہے، ایک خالی ہاتھ ہے گیلا کر کے پھیر دینا، ایک کے ملنا۔ امام ابن کثیر نے بدایا و نہایا لکھیا بھی انہوں نے مطلب ملنا ہے، وہ جی میں سمجھا سی ملنا، انہوں نے جڑے پاس سمجھا جب میں مولانا محمد علی صاحب نے رکھی کتاب میں کہ لو جی بدایا و نہایا وہ کی لکھا ہے، میرے کہنے لگے یار تیری مہربانی میرے مرن تو پہلا میری آپ میزان الکتب جڑی نا یہ نظر ثانی کر یہ ویخ جیڑا جیڑا تیرے سنی لگتا اور باہر کٹے گا۔ میرے فرمایا کہ شیخ جامی کو شروع کر، لیکن انہوں نے پترا ساتھ نہ دیتا، نہ چیز نہ چلنا اوکھا سی۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ مادر شیر سے پورے دن میں انہوں نے زندگی شریف لکھی اپنے کھانا بار صورت تیر تکا چل جاتا ہے، چلیا میرا تکا ہی ہے، اتنے بھی چلیا دیر بھی چلیا۔ میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ کلام پڑھا ہے کوئی بھی دس ہے یزید فاسق ہے، یزید ظالم ہے، یزید کمینہ ہے، یزید بدکار ہے، یزید ظالم ہے، لیکن یزید کافر ہونا امام احمد کو ثابت نہیں، نصف احمد خلاف و ظالم ہے۔ الفرو کتاب الفرو امام احمد کے مذہب کے اماموں کی اور تصدیق شدہ کتاب پوری دنیا کی یہ پڑھی ہوئی ہے، امام احمد دیا روایت ساری خلاف نے، کوئی ایسی عبارت نہیں روایت جی یزید کو کافر آکھے۔ معلوم ہوا جیڑا یہ عام مشہور ہے کہ جی امام احمد جڑے نے انہوں تو یہ ثابت ہے کہ وہ یزید کو کافر کہتے ہیں، لکھن والے انہوں کی غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے، چاہے جتنا بڑا لکھنے والا ہے
امام احمد بن حنبل کا سہارا لیا جاتا سی یزید نو کافر کہنے تو انہوں کو کوئی ثابت نہیں ہوئی. تو امام شافعی کا نام کی لیا جائے, امام مالک کا نام کی لیا جائے, امام ابو حنیفہ کا کی لیا جائے, وہ توقف کرتے ہیں, فلان کرتے ہیں. کوئی ثابت نہیں کسی امام سے ایسی روایت. متاثرین کا اختلاف ہے تکفیر کفار یزید کے مسئلے کے اندر, اماموں کا کوئی اختلاف نہیں. جو شریعت کے امام ہوئے ہیں جنہوں نے مذہب چلتے ہیں مالکی حنبلی شافعی حنفی اور سارے اس گل کے پیچھے امام, انہوں کو کوئی روایت ایسی ثابت نہیں جس نال یزید کافر ثابت ہوئے. ذہن رکھنا امام احمد نے روایت سن وہ سامنے کر دیتی ہے, انہوں نے مذہب کی کتابوں میں چوری کر دیتا ہے. اور عجیب گل یہ نال لکھن بھی رہے وعلیہ الاصحاب تے یزید نو کافر نہ کہن دے اوتے حنبلی متفق نے. یہ مطلب ہے حجاج کے بارے اختلاف ہے حنبلیاں کا, تو کافر کے مسلمان ہیں. یزید کے بارے کوئی نہیں, کیونکہ جب امام کہہ گئے ہیں کہ یزید مسلمان ہے بدکار ہے, جب امام کہہ گئے اپنے امام کو کیوں ہٹیں گے؟ توجہ نہیں فرمائی گی. آگے یہ سمجھ کے نہیں آئی. اور ایسے ہوتا ہے, ایسے میں اگلی گل کرنے لگا اس حوالے ہی گل ایک مشہور ہو گئی, نکل گئی تو نکل گئی, مشہور ہو گئی. اگوں تحقیق نہ کی, اگلے نہ کی ٹر پئی. اسی طرح دنیا بدل کی امام ساڈیا لکھا ہے. امام شامی رحمہ اللہ نے اپنے فتاوا شامی اور اپنے خاص رسالہ شرح عقود المفتی شرح عقود رسم المفتی کے اندر لکھا ہے کہ 10 کتاباں تو ہوئی پڑھ کے فتوا نہیں دے سکتا. کیوں؟ فرمایا کئی بار نہیں ہوتا ہے, ایک نے غلطی کی تھی, ایک امام نے بھول گیا, اگلے اس کے پیچھے چل کے انہیں لکھ گیا, اس کو اگلے نے وہ پیچھے چل کے انہیں لکھ دیتا, اس کو اگلے نے اسی طرح لکھ دیتا. وہ غلطی ضرور پی کے 10 سال تک لگی گئی. فرمایا اس واسطے جنہ چر فن کے صحیح قبول نہ ہوئے, فرمایا مذہب کو صحیح سمجھتا نہ ہوئے, انہ چیر وہ کسی 10 کتابوں کا بھی حوالہ نہیں دے کے گل دے سکتا. گل وہی ہوئے گی جس امام متفق ہو جائے. سمجھ لیں. اور باقی ایسے واقعات نے ایسے واقعات یہ خود ایک موضوع بن جائے گا, یہ خود ایک موضوع بن جائے گا اگر بیان ہو گئے. جی یہ بھی ثبوت دین لگ پڑی ہے کہ واقعی فلاں امام کو پہلی غلطی ہوئی ہے تو دوجے امام کے پیچھے اتباع کر کے لگے آئے ہیں. بعد جان کے کسی نے خبردار کیا کہ وہ فلانے کو غلطی ہو گئی سی مسئلہ یہ نہیں ہے. اگر یہ حوالے لیے گئے 2-3 گھنٹے کا بہت موضوع ہے. سمجھ نہیں آئی نہیں. یزید کافر قرار دین واسطے جنیاں گلاں کیتیاں جاندیاں انہاں دا ثبوت کوئی کیتیاں جاندیاں. مثلا جی یزید کو جب امام پاک دا سر شریف پہنچیا ہے تے خوش ہو کے انہیں شیر پڑھے نے جنہوں کا مطلب ہے لے تا اشیاء کی بے بدر بدر دے میرے وڈیرے بدر دے وڈیرے یعنی پرلے پاسے والے ابو جہل والے برادری والے کافر اج ہوں تو سوال لینے میں کی کیتا ہے.
یہ شیر دعوی کیتا جاتا ہے کہ یزید نے جدو شیر شریف پہنچیا ہے امام پاک کا اس وقت خوش ہو کے انہیں یہ شیر پڑھے نے جنہوں کا مطلب یہ اگر یہ پڑھے نے اگر یہ شیر یزید نے پڑھے نے تو پھر وہ کفر شک کرنا کافر ہو جانا توجہ ذرا کیونکہ اس گل میں کفر ہو کہڑا شک ہو سکتا ہے سمجھ نہیں لگی نہیں لیکن ثبوت کوئی نہیں خود پہلے اس اختلاف ہے کہ امام صاحب کا سر شریف یزید کو گیا بھی ہے میں ہوں اگر اسے پہ حوالے پیش کرا تو پھر موضوع ہے یزید کو امام صاحب عبداللہ بن زیاد کو گیا ابن زیاد کو سر شریف گیا یزید کو سر شریف کا جانا اس کے اتفاق نہیں بہت شدید اختلاف ہے اگلے جمعے وہ پھر تمہیں سارا سناواں گا روایت کیڑیاں بھی سر شریف کا چل جی رات میرے کو پڑھ رہا ہے ایک بندہ عباس سے فاضو کٹے گا میں چپ کر خبردار کوڑنا والی کٹ عباس سے فاضو کٹے گا تو پہلا عباس کا پانی لے واسطے جانے سے ثابت کر جو ٹوٹ پیا سو ٹوٹ پیا نہیں اس طرح لینے مقرر جو ٹوٹ پیا سو ٹوٹ پیا بڑے سے بڑا شیخ بھی لکھ جائے گا ہم پھر بھی ثبوت لیں گے کیونکہ بات نقل کی ہے بات روایت کی ہے اسلام میں میدان چھوڑا ہے شریعت والے اصول ہی ان بننے نے اور اللہ تعالیٰ بندے ایسے پیدا کیتے اور کرتے رہے گا ان اصولوں میں پابند ہو کے نبی کی شریعت کو ہمیشہ محفوظ رکھنے نے سجے کھبے کوئی مکھی بہن دین دے گی توجہ ہے یہ چل پڑی ہزار کتاب ہمیں دکھائے ہم سند مانگیں گے اس کی سند بتاؤ پھر مسئلے ہوتے ہیں مسئلے فرق ہوتے ہیں کہڑے مسئلے ہوتے ہیں جتنے ایک کتاب بھی ویک رہی ہے چلو چپ کر جائے گا ٹھیک ہے چلا دو وہ کہڑے ہوتے ہیں وہ مسئلے ہوتے ہیں صرف واز دے نصیحت دے قبر حشر دے ایسے مسئلے کرنے جن مسلمانوں خوف ہو گئی نصیحت ہو گئی نصیحت آستے جھوٹ بول لینا بھی بزرگاں جائز سمجھے کیوں نصیحت دیا لیکن کسی مسلمان پر الزام لگانا یا کسی کو کافر کہنا یہ واسطے لوہے دی لکھ واگوں مضبوط گلا
ہوتے عقیدے قطعی یقینی اسلامی، اتے یقینی دلائل چاہیے، ایک عقیدے ہوتے ہیں زنی، اتے گمان سے زن والے دلیل چاہیے وہ گزارا کر جاندیاں نے، ایک ہوتے نے توجہ، ایک ہوتے نے مسلمانوں مومنوں کے الزام اور انہوں نے فاسق فاجر کافر کہنے کے مسئلے، اتنے پھر اسلام اینی احتیاط کرتا ہے، اینی احتیاط کرتا ہے۔ دیکھو تسا خود سمجھدار ہو، گواہی کے اندر اللہ نے ایکو طرح دے گواہ یا ایکو طرح کا عدد تے ایکو طرح کا نہیں رکھا سارا کچھ، اینا فرق رکھا سو کہ اگر ہوے زنا کا مسئلہ گواہ 4 چاہیے نے، اگر چوری کا مسئلہ گواہ 2 چاہیے نے، اگر مسئلے کا تعلق جہاں ہے وہ حقوق العباد نال نہیں محض حقوق اللہ دے نال ہے، پھر اتنے ایک بھی چل سکتا ہے۔ اور اگر ہے مثلا پانی پہ تینوں پتا کو نہیں پانی پا کے پلیت ہے، تینوں پتا نہیں غسل کرنے تو کسی بندے نے پوچھنا، کوئی بدکار بندہ نہیں کھلوتا ہے، وہ کہتا ہے یار پانی پا گیا، تیری اعتماد کر کے وضو کر سکنا ہے، عورت گواہی دے پانی پا کے کر سکنا ہے، چوری 2 ہو گئے، زنا 4 چاہیے نے، اتنے 100 عورت بھی ہوگی نہ پاوے جنی مرضی بلی اللہ کی ہوگی 100 کی گواہی نہیں بنی جا سکتی۔ کافر کہنے جیویں کافر کہنے جہاں مرضی اٹھ کے گواہی شروع کر دے، توجہ نہیں فرمائی نے۔ بولو بار صورت کی گل کر لگا سان 4 گواہ 5 منٹ رہ گئے محترم انشاءاللہ۔ ٹورا گل کر رہے سا، بعض اوقات ایک کتاب 2 کتاباں 10 تک بھی توڑ پہ، لیکن انہوں فتوا نہیں چل سکتا، سمجھ نہیں لگی۔ فتوا بہت مشکل ہے، شرح بیان کرنی بہت اوکھی۔ ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا، میں کھچی تو یہ اتنے بہ گیا جس لئے اس مشکلات نو ویکھیا تو جی یہ کرتا سی کہ کاش میں اپنے پاسے سر توڑ کے اللہ اللہ کرتا رہتا، میں ریڑھی لا کے اپنا گزارا کر لینا، لیکن اس کام نہ پڑتا ایڈا مشکل کام ہے، قسم خدا دی اس دنیا پل سراب پہ چلنا اس کی ہوئی۔ اللہ تعالی کی مخلوق کے حقوق ایڈے سخت نے کہ کسی پاس زبان تلکی نہیں تو بندہ گیا ہے۔ وہی گل امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نے جی بچے نے کی تھی کہ آپ جا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، بال بھی جا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں پتر دھیان کرے تلک نہ جانے، وہ اقبال کہتا ہے سرکار میں تلکیا کچھ نہیں، تھی دھیان کرے تھی نہ تلک جایا جی تھوڑے تلکن نال تو نہیں تلک جانی جی۔ میں حیران ہاں اس ممبر کو بھج بھج کے ٹکر چھپن واسطے ٹکر چھپ کیویں پی دے ایمان میں ہکا پکا ہاں کہ یہ جی میں پرانے کہہ ہوں سا کہ یہ چاہ پانی کا پٹا سمجھے، سور لو چاہ پانی کا پٹا سمجھے، جنہوں ٹکر چاہیے ہوں ایک کما لینا، وہ تو آئی خدا دی یہ ٹکر کمان کا نہیں، بہت اوکھا کام ہے۔
یہ سولی آ جی میں کہنا ہوتا تھا نا یہ سولی میں نے رکھے چترو کے اندر سٹ دیتا گیا یہ خوشی نال ہوتا یہ خوشی نال بہن کی جگہ ہی نہیں ہاں پڑھنا چاہتا ہے بڑے بڑے امام اتنے بہتے سن تو رنگ انہوں نے پیلے پی جاتے خون سک جاتے سن زبانہ سک جاتی سن منہ خشک ہو جاتے سن کہ یار کتنے بہن لگے ہیں تو کی بیان کریے مت اکھڑ جائیے کسی تھان کو جڑا مرضی بات سن جنہ حضرات نے گل لکھی کہ وہ کافر سی فلاں فلاں کفر انہیں کیتے نے میں قسمیہ کہہ گیا کوئی روایت نال کوئی نقل نال ثابت نہیں ہوتا پہلے تھڈو اس اختلاف ہے کہ سارے شریف پہنچیا کہ نہیں تو جی پہنچیا ہے تو روایت یہ آخنا کہ انہیں شیر اس موقع سے پڑھے نے تو خوش ہوا ہے یہ روایت ثابت کوئی نہیں محدث ابن کثیر اب بجائے والے نہایت لکھ رہے پہ فرمایا جے یزید نے یہ شیر پڑھے تے پھر وہ لانتی کافر ہونے تو شک کوئی نہیں تے جے فرمایا نہیں پڑھے تو مڑ جنہیں چور کے وہ سکتے نے یہ لانتی ہونے کوئی شک نہیں ٹھیک ہے جی انہیں آخے نے انہیں بولے نے یہ کفر دے تو پھر انہیں کافر ہونے شک نہیں تے جی انہیں نہیں بولے تو جنہیں بنا کے تو انہیں نے سٹے نے پھر یہ لانتی ہونے کوئی شک نہیں مطلب کہ محدث ابن کثیر نے صاف لکھا بھی یہ سند لحاظ ثابت ہی نہیں ہاں جی یہ ایسے ٹانکے لگے نے دعائی خدا دی پر پہلو دس گیا کہ یزید کے بارے میں کوئی ادھر حداں ٹپ جان والے کوئی ادھر ٹپ جان والے کوئی ایڈے لانتی بنے نے انہیں آخر کھڈو ہے خدا ہے ہی نبی کوئی این ٹپ گئے نے انہیں آخر کھڈو ہے ہی کافر یہاں کا ایسا برا نہیں بولتے کیونکہ امام بھی ہیں لیکن یہاں ضرور آخا گے انہوں نے اجتہادی پتا ہے کافر ہونا ثابت نہیں ہوتا اور جنہ جنہ امام اگلے جمعے تو انشاءاللہ العزیز میں دوسرے روایت کے حوالے بھی ثابت کراگا دوسرے اماموں کو کوئی کفر کا ثابت نہیں ہوتا صرف امام احمد کا مسئلہ سی وہ سب دس دیتا ہے وہ نہ تو ثابت ہوتا ہی نہیں اصل گل بنا نہیں ادھر ویکو ادھر میری گل سنو پتا گل کی ہوتی جس ویسے سننے والے بیٹھے ہوتے ہیں سان پتا ہوتا یہ سارے ایکو لے نہیں جی میں کسی ویکھنے فرق ہے کوئی گھٹ وہدا ہے کوئی چوکھا وہدا ہے بڑا تیز کوئی آتا ہے وہ کندھ تک کر مینوں دے سکتا پیچھا نہیں دے سکتا یہ سانو پتا سننے نہیں فرق کوئی اتوں تک سنی دا کوئی اتنے تک سنی دا کوئی اتنے تک سنی دا کوئی دوروں دور سنی جاتا ہے پھر سن کے سمجھنے والے بھی سارے ایک جڑے ہوتے کوئی ادھا سمجھ آتا ہے کوئی کہنا میری پوری سمجھ آؤں کوئی کہنا میری پاؤنی سمجھ آؤں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ گل ہو رہی سی وہ سو گیا ادھی ہو گئی سی ادھی رہتی سی وہ جا گیا ادھی سن لی ہوں ادھی گل یہ ہوئی خوب جی گل مشہور ہے قرآن فرماتا ہے بلا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا ہوں اسی طرح عالم بیان کر رہا سی وہ کہتا ہے نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں توجہ ہوں ایک بندہ انہیں یہ تو سنیا نماز کے قریب مت جاؤ نال ہی اونگ آ گئی
وہ جڑا اگو آخیا سی نشے کی حالت وہ سن نہ سکیا باہر نکلیا تو آتا ہے کھانا خراب ہوئے پاؤ اج کافر نکل گیا پہلے سی نماز کے نیڑے نہ جاؤ اتوں آتا سی قرآن نہیں لکھے یہ کافر گیا خطرے ٹوٹ گئے ہوں اگوں کئی بندے ہوتے ہیں پیکا پیکا جان گے پیک کیوں کہتے ہیں پیک یہ دسو جی کپی نال بوتل تیل سٹتے ہیں انہوں کی کہتے ہیں پنجابی کوئی جیپ کہتے جی کوئی پیک کہتے جی خیر تھوڑیاں بھی لگت ونس بنی یہ ہوں کوئی کیف کہہ لو تو پاوے پیک کہہ لو وہ کی کام ہوتا ہے کام ہوتا ہے جو آیا سو گوار دینا جو آیا سو ٹپا دینا ڈکنا انہیں نہیں یہ ہوں کیفا نے پیکا کام خراب کر دیا نے باہر نکلیا ظاہر احمد بے وقوف پوری نہ سمجھنے والا نہ سننے والا باہر نکلیا 5 بندے کھڑے سامنے آخیا چشتی نے آخیا اگوں سر پیکا نے کیفا انہیں ایویں لگا کے اندر رکھ لیا 5 نے جا کے 10 چھڑایا 10 نے 20 پورے ملک کے اندر لکھان تک گل پہنچ گئی قصور اپنا کسی اور نے دینا میں بیان کیتا سمجھ آئی کوئی نہ باہر نکلیا شرم کرنی چاہیے پہلا تحقیق بار بار گل سن نہیں اگر سمجھ آئی غلط لینے آ گئی پوچھے یار تصا ایویں آخیا سی مینو یہ نہیں سمجھ آئی ابا اگلا کر سکتا ہے اگلا تصدیق کر سکتا ہے کہ یار یہ نہیں آئی سی لیکن اس طرح کرنا کہ جو آ جائے اسی طرح ہی پہنچا دینا بہت بڑا ظلم ہے سمجھا ساریاں ایک جیسیاں نہیں ہوتی ہوں باقی کئی آخر گے یزید اینے جمعے ہو گئے ہیں یزید کی تعریف کردیا تھکدا ہے میرے خیال میں جیڑی تعریف میں یزید کی کرن دیا اگر یہ تعریف ہے تو جہاں کہہ یزید کی تعریف کرن دیا میں اگلے جمعے یہ نہیں شروع کر دینا جی بٹکیا نہ متا دے کر لینا جی بھی جدید نہیں کرن دیا یزید میں ثابت کیا کرنا پرلے درجے کا بدکار ہے ظالم ہے کافر نہیں کہندا تے جے وہ بے وقوف سمجھدا ہے تعریف ہے تے میری تعریف میں وہی شروع کر دینا تے لگ پتا جائے گا کہ تعریف ہوندی کی